آج کی اس ویڈیو میں ہم تسبیح فاطمہ یعنی جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، تسبیح فاطمہ اس کا اصل واقعہ کیا ہے، کس طرح سے یہ تسبیحات اللہ کے نبی نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو عطا فرمائی تھیں، تو یہ سارا واقعہ ہم آج کی اس ویڈیو میں سنیں گے۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ تو چلیے سنتے ہیں وہ واقعہ کہ جب بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیحات عطا فرمائی جن کو ہم آج تسبیح فاطمہ کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کی فضیلت پہ حدیث بھی سنیں گے کہ تسبیح فاطمہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ تو دراصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ کائنات حسنین کریمین کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا باوجود اس کے کہ آپ تمام نبیوں کے سردار کی بیٹی تھیں، آپ اللہ کے بعد اس کائنات کے مالک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، پھر بھی آپ اپنے گھر کے کام کاج خود کیا کرتی تھیں۔ اپنے گھر کے تمام کام کاج یہاں تک کہ گھر کے لیے پانی لانا وہ بھی آپ خود لے آیا کرتی تھیں، یہاں تک کہ پانی کی مشک بھر کے آپ خود اس کو گھر کے استعمال کے لیے لے کے آیا کرتی تھیں، اور اپنے گھر کے کام کاج چکی تک چلانا خود کیا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے کئی دفعہ آپ کے ہاتھوں پہ چھالے بھی پڑ جاتے تھے۔ تو اسی طرح ایک دفعہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو پتہ چلا کہ پاک نبی کی بارگاہ میں کچھ غلام آئے ہیں، تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی جاؤں اپنے ابا کی بارگاہ میں جا کے عرض کروں گی کہ کوئی غلام یا باندی مجھے مل جائے تاکہ جو مشکل کام ہیں ان سے تھوڑا میرے لیے آسانی پیدا ہو۔ تو بخاری اور مسلم میں روایات کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا پاک نبی سے ملنے اس نیت سے گئیں کہ میں جا کے آپ کو یہ بتاؤں تاکہ مجھے کوئی غلام یا باندی ملے۔ آپ جب گھر گئیں تو پاک نبی گھر پہ موجود نہیں تھے، تو آپ نے حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ سارا معاملہ رکھا، یعنی اپنے معاملات بتائے کہ جس سے پاک نبی کی بارگاہ میں یہ بات پہنچے تو آپ خود ہی غلام یا باندی عطا فرما دیں۔ تو جب پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لائے تو حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ نے یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح سے فاطمہ گھر پہ تشریف لائیں، اور انہوں نے اپنا معاملہ بیان فرمایا کہ کس طرح سے مشکل کام ان کو خود کرنا پڑتے ہیں اور کن کن تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہمارے گھر تشریف لائے، اس وقت کہ جب ہم سونے کے لیے میاں بیوی لیٹ چکے تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہم احتراماً آپ کو دیکھ کے اٹھنے لگے تو پیارے نبی نے فرمایا کہ لیٹے رہو لیٹے رہو، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کے درمیان میں آ کے بیٹھ گئے، یہاں تک ہمارے ساتھ مل کے بیٹھے کہ میں نے اپنے پیٹ کے ساتھ پیارے نبی کے پاؤں کی ٹھنڈک محسوس کی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیاری بیٹی فاطمہ، میں نے تمہاری بات سنی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں غلام اور باندی سے بہتر چیز نہ عطا کروں؟ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بستر پہ لیٹو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ جبکہ اس کے علاوہ تسبیح فاطمہ کی فضیلت میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اور اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے تو اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف موت کا ہے، یعنی جو ہی وہ فوت ہوگا اللہ پاک ایسے شخص کو انعام کے طور پہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو کوشش کیا کریں سونے سے پہلے بھی تسبیح فاطمہ ضرور پڑھ لیا کریں، اپنے وظیفے میں رکھا کریں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ جب پاک نبی نے یہ بتایا تو پھر میں نے ساری زندگی اس وظیفے کو نہیں چھوڑا اور ہمیشہ سونے سے پہلے میں اس وظیفے کو پڑھتا رہا۔ تو آپ بھی کوشش کیا کریں سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ ہر قسم کی تھکن دور ہوگی، مزید بھی برکات حاصل ہوں گی۔
اور نماز کے بعد بھی اپنا یہ معمول بنا لیں کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اس کے بعد بقیہ نماز پڑھ کے پھر یہ تسبیح فاطمہ پڑھیں، عظیم برکات حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔